بالکل تنگ نظری کا ایک تسلسل ہے کہ جو کہ کراچی یونیورسٹی کو بند کر کے اس تسلسل کو قائم کیا جا رہا ہے۔ کراچی جاگ رہا ہے، اگر وہ کسی وجہ سے مصلحتاً خاموش ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے، تو اس کو ہماری کمزوری ہرگز نہ سمجھا جائے۔ 2019 میں اشتہار آیا تھا جس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر سے تمام لوگ جو گورنمنٹ میں، سیمی گورنمنٹ میں، پرائیویٹ میں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ مذاق بنایا ہوا ہے ہمارے ارباب اقتدار نے اس یونیورسٹی کے ساتھ۔ 6 جامعات جو مسلسل کئی سالوں سے عارضی وائس چانسلر کے شکار ہیں، اور یہاں پہ اب یہ کیفیت آ گئی ہے کہ ان کو لوگ بھی نہیں مل رہے کہ جن کا مستقل وائس چانسلر کا تعین کیا جا سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معززان صحافت، ہم جو آج یہاں جمع ہوئے ہیں، میرا تعلق کراچی ریزیڈنسی کے روح و رواں کی حیثیت سے مجھے باسل زیدی کہتے ہیں، اور میرے ساتھ شوکت اللہ خان فاروقی صاحب جو کہ سندھ گریجویٹ اربن فورم کے صدر ہیں، چیئرمین ہیں، انعام شیخ صاحب وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور کراچی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ٹیچرز ایسوسیشن، کراچی یونیورسٹی ٹیچرز ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری جناب محسن صاحب موجود ہیں۔ جنید رضا ہمارے ساتھی سندھ اربن گریجویٹ فورم کے، اور بلال زہیب کراچی ریزیڈنسی سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں کراچی یونیورسٹی ٹیچر سوسائٹی سے اظہار یکجہتی کے لیے کہ یہ جو کھلواڑ یہاں پہ ہو رہا ہے کراچی یونیورسٹی کے ساتھ، ہماری خواہش ہے کہ ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں، اور دینا بھی چاہیے۔ کہ یہ مذاق بنایا ہوا ہے ہمارے ارباب اقتدار نے اس یونیورسٹی کے ساتھ، بلکہ اس یونیورسٹی کے ساتھ ہی نہیں بلکہ 6 جامعات جو مسلسل کئی سالوں سے عارضی وائس چانسلر کے شکار ہیں، اور یہاں پہ اب یہ کیفیت آ گئی ہے کہ ان کو لوگ بھی نہیں مل رہے کہ جن کا مستقل وائس چانسلر کا تعین کیا جا سکے۔ نمبر 1 تو یہ ایجنڈا تھا۔ نمبر 2 یہ کہ اپنی رکھنے کے لیے، اپنے سر کا تاج پہننے کے لیے مختلف لوگوں کو یہاں پہ مسلط کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ یہ ہوا کہ ایک سیکریٹری یونیورسٹیز کے اوپر نافذ کر دیا گیا، جس کو کسی بھی جامعہ کے قوانین کا نہیں پتہ، اور وہ اپنے آمرانہ رویے سے اس نے اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ آج یہ ساری جامعات جو ہیں وہ عدم تحفظ کا شکار ہو گئی ہیں۔ کوئی کام ان کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو بھائی اس میں تو سب کی رائے دیکھی جاتی ہے، اور جب ایک خود مختار ادارہ ہے تو آپ کو اسی حیثیت سے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ نمبر 1 تو یہ کہ چانسلر ہمیشہ گورنر ہوا کرتا تھا، آپ نے وہ اختیارات لے کے 18ویں ترمیم کے بعد وزیر اعلیٰ کو شفٹ کر دیے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وزیر اعلیٰ جو خود ہم سے ملحق جامعہ کراچی سے ملحق NED کے گریجویٹ ہیں، کیا ان کو یہ علم نہیں ہے؟ کیا ان کو یہ باتیں پتہ نہیں چل رہی کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن بات یہی ہے کہ جب کسی پری پلان طریقے سے کسی چیز کو ختم کیا جا رہا ہو تو اس کے اوپر پھر کسی کے کان میں جوں نہیں رینگتی۔ ہم 9 دن سے یہ دیکھ رہے ہیں، میرے سندھ اربن گریجویٹ کے ساتھی بھی، میرے دوسرے تنظیموں کے ساتھی بھی مجھ سے منسلک ہیں، انہوں نے یہی کہا کہ بھائی یہ آخر کب تک ہوگا، یہ ہم ظلم کب تک سہتے رہیں گے؟ جس کے نتیجے میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آج ہم جائیں اور کراچی یونیورسٹی ٹیچر سوسائٹی سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کریں۔ ہم سب گریجویٹ یہیں کے ہیں، ہم سب یہیں کے پڑھے ہوئے ہیں، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ جامعہ کراچی کی حفاظت ہم کریں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم ہونے نہیں دیں گے۔ یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے، وہ چاہے رائمو صاحب ہوں یا مراد علی شاہ صاحب ہوں
یا اسماعیل راہو صاحب ہوں یا شاہدہ رحمانی صاحبہ ہوں جو کہ اس جامعہ کراچی سے بہت زیادہ منسلک رہتی ہیں. اس طرح کی سوچ نہیں رکھنی پڑے گی انہیں بلا تفریق فیصلے کرنے پڑیں گے. میرے علم میں ہے کہ کون کون سے کینڈیڈیٹ ایلیجبل ہیں کراچی یونیورسٹی کی وائس چانسلری کے لیے، لیکن ان کو بالکل بھی کنسیڈر نہیں کیا جا رہا، ان کو اگنور کیا جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب سینڈیکیٹ کی بات آتی ہے تو وہ معاملات سالوں لٹکا دیے جاتے ہیں پروموشن کے بھی، اور اس کے بعد یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ صاحب ریٹائر ہو گئے اور ان کا پروموشن نہ ہو سکا. بھائی یہ کب تک ظلم کرو گے؟ مطلب کون سی پالیسی ہے؟ میں ظلم کی بات ہی نہیں کر رہا، یہ کس پالیسی کے اوپر چل رہے ہیں آپ لوگ؟ کیوں اس شہر کے ساتھ اتنا کھلواڑ کر رہے ہیں؟ یہ 50,000 اسٹوڈنٹ کی یونیورسٹی ہے. ہم یہاں پڑھے ہوئے، ہمیں یہاں کی ایک ایک در و دیوار اور زن بچے کا پتہ ہے کہ وہ یہاں کیسے پروان چڑھا. ہم نے خون دیا ہے، ہم نے اپنے وقت صرف کیا ہے اس کراچی یونیورسٹی کے لیے، ہم نے بڑی خدمت کی ہے اس یونیورسٹی کی. اس طرح نہیں چلے گا معاملہ. یہ کراچی یونیورسٹی ٹیچر سوسائٹی کے جو لوگ ہیں یہ ہمارے بچوں کی طرح ہیں. ہمیں پتہ ہے، یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب ہم یہاں سے گریجویٹ کر کے نکل رہے تھے، ماسٹرز اپنے کر کے نکل رہے تھے. ہمیں ساری پالیسیز کا پتہ ہے کہ سینڈیکیٹ کیا ہوتی ہے، سینٹ کیا ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم کی جائیں. اور میں اپنا مائک جو ہے آخر اس میں شوکت صاحب کو دوں گا. سندھ اربن گریجویٹ فورم کے چیئرمین ہیں اور میرے ساتھ شانہ بشانہ اس تحریک میں شامل ہوئے ہیں. میں شکریہ بھی ادا کروں گا اور ان کو خاص طور پہ درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شوکت اللہ فاروقی ہے، میں پریزیڈنٹ ہوں سندھ اربن گریجویٹ فورم کا. آج ہم یہاں کراچی یونیورسٹی میں جو کراچی یونیورسٹی کی ٹیچرز کی نمائندہ تنظیم ہے، ان کے جنرل سیکریٹری محسن صاحب اور جناب کراچی ریزیڈنسی کے باسط زیدی صاحب سے ساتھ ہم موجود ہیں. اور مجھے بہت نہایت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ایک ایسے ایشو پہ جمع ہوئے ہیں جس کا ہم نے اور ہمارے سینئرز نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا. جس قسم کے حالات اور واقعات ہم فیس کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج 9واں دن ہے کراچی یونیورسٹی پہ تالا لگا ہوا ہے. اتنی بڑی یونیورسٹی پاکستان کی کہ جس کو تالا لگا ہوا ہے اور اب ارباب اختیار جو ہے اس کا نوٹس نہیں لے رہے ہیں. میرے خیال میں تو اس کو پورا پاکستان کو ہل جانا چاہیے تھا اور سینٹرل گورنمنٹ کو، ہماری وفاقی گورنمنٹ کو اس میں مداخلت کر دینی چاہیے تھی. ایسی یونیورسٹی جس کے فارغ التحصیل جو اس کے طلباء تھے، جو ہمارے سینئر تھے، اس پہ آج پورا پاکستان فخر کرتا ہے. ہم فخر کرتے ہیں. کراچی کے لوگ اس یونیورسٹی کو اپنے لیے ایک پرائڈ سمجھتے ہیں، ایک ایسا ادارہ سمجھتے تھے جس پہ ہم کراچی کا رہنے والا ہر شخص فخر کرتا ہے. آج اس کو 9واں دن ہے. انتہائی دگردوں حالات ہے. سندھ گورنمنٹ نے اس کے تمام فنڈ جو کہ جاری کرتی ہے اس طرح کہ اس کا جو ہے استعمال اس طرح کیا جاتا ہے کہ جس طرح گرانٹ ملتی جاتی ہے، یعنی کہ میں اس کو اس آسان لفظوں میں اس طرح کہوں کہ اس طرح دی جاتی ہے جس طرح کسی کو آپ خیرات دیتے ہیں. آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ وہ یونیورسٹی ہے جہاں کے فارغ التحصیل طلباء کی وجہ سے پاکستان ناقابل تسخیر مانا جاتا ہے. اور میں صرف ارباب اختیار سے ہی مطالبہ کرتا ہوں کہ یہاں کے تمام مطالبات فوری طور پہ منظور کیے جائیں. فیسوں میں اضافہ اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، جو کہ تقریباً 50% تک 50% تک بڑھ چکے ہیں. اور 500% مجھے ابھی تصحیح کی ہے جناب محسن صاحب نے، جو کہ جنرل سیکریٹری ہیں اس نمائندہ تنظیم کی ٹیچرز کے. میں حیران ہوں اس بات پر کہ ایسی کون سی وجہ تھی، ایسی کون سی تکلیف تھی کہ سندھ اسمبلی نے وزیر اعلیٰ کو اس کا چانسلر بنانے کے لیے قرارداد پیش کی. یا تو ان شکایات کا پہلے اظہار کیا جاتا کہ جی گورنر کو ہٹا کر وزیر اعلیٰ کو چانسلر بنایا جائے. یہ اسی ایک بالکل تنگ نظری کا ایک تسلسل ہے کہ جو کہ کراچی یونیورسٹی کو بند کر کے اس تسلسل کو قائم کیا جا رہا ہے. آپ کیا سوچ ڈالنا چاہتے ہیں کراچی کے لوگوں میں، اس سوچ کو نہ پروان چڑھائیں.
اس یونیورسٹی کے ازالے کے لیے، ان کے مطالبات کے ازالے کے لیے فی الفور اقدامات کیا جائیں، اور ہم جناب باسط زیدی صاحب اور محسن صاحب جو یہاں کے اساتذہ کی ایک نمائندہ تنظیم کے جنرل سیکریٹری ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم اس کو بالکل رد کرتے ہیں۔ آئندہ بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ہر فورم پہ ان کے ساتھ ہوں گے، روڈ پہ آنا پڑا ہم روڈ پر آئیں گے، جس قسم کا احتجاج کی ضرورت پڑی ہم ان کے ساتھ ہیں، اور اس زیادتی کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کراچی جاگ رہا ہے، اگر وہ کسی وجہ سے مصلحتاً خاموش ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے، تو اس کو ہماری کمزوری ہرگز نہ سمجھا جائے۔ ہم ان کے ہر وقت ساتھ ہیں، اور یہ مطالبات ان کے فی الفور پورے کیے جائیں۔ اور ایک بہت پرزور اپیل میں سینٹرل گورنمنٹ سے اور ہمارے ملک کے ارباب اختیار سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس یونیورسٹی کی ہسٹری کو دیکھیں۔ اگر پاکستان کی ترقی اس سے منسلک نہ ہو تو ہم خاموش بیٹھ جائیں گے، بالکل چپ چاپ بیٹھ جائیں گے، جیسے کہ ہم مردہ قوم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جو ہے سندھ اربن فورم کے اور باسط صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ آج کراچی یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تشریف لائے، اور ان کے توسط سے میں ان تمام سیاسی و سماجی تنظیموں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پچھلے دنوں میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اور اظہار یکجہتی کیا۔ اصل میں ہمارا ایشو نہیں ہے، یہ سندھ کی تمام جامعات کا ایشو ہے کہ سندھ کی جامعات میں ایسا سیکریٹری یونیورسٹی اینڈ بورڈ لگایا گیا ہے جو کہ جامعات کے قوانین سے واقف نہیں ہے۔ وہ اپنے لیٹر میں لکھتے ہیں کہ جامعات میں جو اپائنٹمنٹ کی جاتی ہے اس میں اوپن مارکیٹ سے لوگ نہیں دیے جاتے، جبکہ اشتہار میرے پاس موجود ہے۔ 2019 میں اشتہار آیا تھا جس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر سے تمام لوگ جو گورنمنٹ میں، سیمی گورنمنٹ میں، پرائیویٹ میں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں جو ہے، یہ جو ان کا لیٹر ہے وہ اس اشتہار کے بالکل منافی ہے۔ تو ہمارا مطالبہ سندھ گورنمنٹ سے یہی ہے کہ جامعات کی خود مختاری کو بحال کیا جائے اور ایسا سیکریٹری یونیورسٹی اینڈ بورڈ کو لگایا جائے جو کہ جامعات کے قوانین سے واقف ہوں، اور ہمارے رکے ہوئے سلیکشن بورڈز ہیں انہیں فی الفور جو ہے دوبارہ سے منعقد کروایا جائے۔